اور یہ جتنی میں باتیں کہہ رہا ہوں نا، ایک کی بات ایک، سب سلسلے وار شیعوں کی دین ہے، سب سلسلے وار جتنے عمل، 11ویں کا منانا یا 15 شعبان کا جاگنا، برات شیعوں کے پاس ایک عمل ہے، تبرہ، گالیاں دیتے ہیں اماموں کو، ہم نے بھی لے لیا، وہ نام بھی لے لیا، وہ عمل بھی لے لیا۔ بہرحال 22 رجب یہ بھی شیعوں کی دین ہے۔ کیا کرتے 22 رجب کو؟ کیا کی عید مناتے ہیں؟ کنڈوں کی عید ہے نا۔ کنڈے اتنے مقدس ہے کہ اسلام میں رسول اللہ گھر میں کتنے کنڈے تھے؟ تو مقدس چیز ہوتی ہے، رسول اللہ اپنے پاس رکھتے ہیں نا، کنڈے جمع کرو، بڑی مقدس چیز ہے، اس کی عید بننے والی ہے۔ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ایصال ثواب کے لیے کنڈوں کی فاتحہ دی جاتی ہے، یعنی کھیر بنا کر نئے کنڈے خرید کر فاتحہ دلا کر ان کے نام پر ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ پڑھنا اور کھانے کا، یعنی کھیر کا اور پڑھنے کا، دونوں کا ثواب، ظاہر ہے کھلائیں گے تو ثواب ملے گا، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، تو ایصال ثواب کی خاطر یہ کیا جاتا ہے۔ اب لوگوں کا یہ کہنا کہ کنڈوں میں نیاز کرنا یہ بدعت ہے، جبکہ مٹی کے برتن یہ استعمال کرنا سنت ہے۔ مٹی کے برتن یہ استعمال کرنا سنت ہے، تو امام اعظم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں کم سے کم ہم اس سنت پہ عمل کر لیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مٹی کے برتن ہی استعمال کریں، جو کہ سنت ہے، اور یہ اچھا موقع ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیاز کے صدقے میں ہم ایک سنت پر عامل ہو جائے۔ دوسری بات، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کنڈے کا لفظ یہ عربی نہیں ہے، یہ تو کوئی دوسرا لفظ ہے، عربی میں اس کے بارے میں کہا گیا، یہ ایک ایک چیز کا ایک نام ہوتا ہے۔ تو ہم اگر اردو میں کنڈوں کی نیاز کہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ عربی ہی میں کہے، جیسے ہم نماز کہتے ہیں، یہ وہابی نجدی بھی اردو میں جب بات کرتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بارے میں کہتے ہیں۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ نماز عربی لفظ ہے تو نہیں، نماز تو اردو لفظ ہے یا فارسی لفظ ہے، یہ تو عربی لفظ نہیں ہے، تو اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، صرف نیاز کی بات آتی ہے تو عربی لفظ کو ڈھونڈنے جاتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ نماز کا لفظ بھول جائے، روزے کا لفظ بھول جائے اور صلاۃ اور صوم کا لفظ ہی استعمال کرے۔ روزے کی بھی تو بات کرتے ہیں، روزہ کون سا عربی لفظ ہے؟ تو یہاں ان کو عربی لفظ یاد نہیں آتا جہاں کنڈے کی بات آتی ہے، جبکہ مٹی کے برتن کے لیے عربی میں الفاظ ہے، ہر زبان میں الفاظ ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ برائے کرم ان لوگوں کی باتوں پہ نہ آئے، نیاز آپ ضرور کیجئے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نیاز کرنے میں انشاءاللہ بہت بہت برکتیں ملے گی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے جن کے تعلق سے سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے 2 سال معرفت کا علم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پڑھا ہے، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے امام اعظم کے شیخ تھے، ان کے پیر دیکھنے میں ضعیف لگتے تھے، فرمایا کہ 2 سال۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت کیوں اس طرح کا جواب دے رہے ہیں؟ امام اعظم نے فرمایا جو 2 سال میں نے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارے ہیں وہی اصل میری زندگی کے 2 سال ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی محبت ہمارے اولیاء کرام، ہمارے ائمہ کرام امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے ان کے طریقے پر چلتے ہوئے ان کی یاد منائے، ان کی نیاز کرے، یہ بھی نہ کرے اس لیے کہ شیعہ لوگ شادی بھی کرتے ہیں، ان سے کہیے کہ مہمان نوازی بھی نہ کرے اس لیے کہ شیعہ لوگ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں۔ یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی کہ شیعہ لوگ امام جعفر صادق کی نیاز کرتے اس لیے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ شیعہ لوگ تو بعد میں پیدا ہوئے، ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت اس عقیدے پر رہے جو صحابہ کرام کے زمانے سے، صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے۔ تو ہمارا وہ اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو دراصل وہ ہمیں دیکھ کر کرتے ہیں، نہ کہ ہم انہیں دیکھ کر کرتے ہیں۔